اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ سامعین، 10 منٹ ہوں گے شاید، اور گفتگو اور تقاریر تو بہت ہو چکی ہیں۔ اب مزید سوا اس کے اور کیا کام رہ جاتا ہے کہ ہم سب اپنے پوری سچائی کے ساتھ اور جذبے اور شوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اس کا ذکر اپنے دل میں محسوس کریں۔ یہ دل جو ہمارے مردہ ہو چکے ہیں اور غافل بن چکے ہیں، ذاکر ہوئے ہوں گے لیکن برائے نام۔ وہ تو ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم 10 سال سے 20 سال سے 30 سال سے ذکر کر رہے ہیں تو اس لیے ہم ذاکرین ہیں، لیکن دوستو کیا واقعی ہم ذاکر ہیں؟ یہ بہت بڑی اہم بات ہے اور سوچنے والی بات ہے۔ وہ رومی صاحب نے کہا ہے کہ سالہا کر دی نماز و روزہ، سالہا کر دی نماز و روزہ، نور آنسوں میں صلاۃ و تو پوجا۔ تم نے سالہا سال نمازیں پڑھی ہیں، سالہا سال روزے رکھے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح اس کے ثمرات کہاں ہیں؟ ثمرات صرف یہ نہیں ہے میرے دوستوں کہ لوگ ہمیں نمازی کہنا شروع کر دیں۔ ثمرات یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں حاجی کہنا شروع کر دیں۔ ثمرات یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں روزے دار کہنا شروع کر دیں۔ ثمرات یہ ہے کہ ہمارے دل میں عجز آ جائے، ہمارے دل میں انکساری آ جائے، ہمارے دل میں سچائی آ جائے، ہمارے دل میں محبت آ جائے، ہمارے عمل میں عفو اور درگزر کا معاملہ پیدا ہو جائے، ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو جائے، لالچ ختم ہو جائے، مفادات اور مطالب اور خواہشات کے پیچھے جو ہم اندھا دھند بھاگتے ہیں اس سے ہم بچ جائیں۔ اگر یہ چیزیں پیدا نہیں ہوئی ہیں تو پھر نمازیں بھی ہماری نامکمل ہیں، روزے بھی ہمارے نامکمل ہیں، حج اور عمرے بھی ہمارے نامکمل ہیں۔ لوگ آج جس تعداد میں عمرے پر جاتے ہیں، حج پر جاتے ہیں، شاید اس کا عشیر بھی پہلے نہیں جاتا ہوگا۔ پاکستان سے ابھی کل مجھے کوئی دوست بتا رہا تھا، وہ امریکہ سے بڑے عرصے کے بعد عمرہ پر گیا، اس نے کسی کو بتایا، اس نے مجھے بتایا، وہ کہنے لگا کہ صحیح اس مرتبہ میں اتنے سالوں کے بعد عمرے پر گیا تو پاکستانیوں کی تعداد اور سب لوگوں سے زیادہ تھی۔ پاکستانیوں اس کے خیال میں اعداد و شمار تو اس نے کہیں کسی منسٹری سے تو نہیں لیے ہوں گے، اس کا اندازہ ہے کہ پاکستانیوں کی تعداد باقی ملکوں کے لوگوں سے زیادہ تھی۔ پھر اس نے خود یہ سوال کیا کہ صحیح ماشاءاللہ اتنے لوگ عمرے پر آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں، تو پھر پاکستان کی لوگوں کی عادتوں میں تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ جیسے پہلے تھے بلکہ اس سے بھی ہماری عادتیں اور خراب تر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جس طرح غالب نے کہا ہے کہ کعبے کو کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی۔ کس منہ سے ہم جاتے ہیں؟ پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے اور وہاں سے واپس آ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ پہلے بھی بے فرمانیاں والدین کی اور پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی اور لوگوں کے ساتھ بددیانتی اور ظلم اور زیادتی پہلے بھی کرتے تھے، واپس آ کر بھی کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں۔ تو کس منہ سے ہم کعبہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کس منہ سے ہم مدینہ منورہ میں اور روضہ رسول پر کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ۔ تو اس لیے دوستو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جو ہمارے مرض کا بنیادی سبب ہے وہ شاید ہم سے ڈھونڈا نہیں جا رہا ہے، اس کی طرف ہمارا توجہ نہیں جا رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمران کریں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صدر صاحب کروائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ منسٹر صاحب کروائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طاقتور حلقے کروائیں گے۔ بھئی اتنے سال گزر گئے، ان کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے، ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔
وہ جانے، ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں. ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے، ہمیں سروکار اپنی ذات سے ہے کہ ہم اور آپ کس منہ سے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہم انتظار کر رہے تھے کسی صدر حکم جو آرڈیننس نافذ کرے گا اور پارلیمنٹ قانون پاس کرے گی اور فلاں تنظیم یا فلاں محکمہ کچھ حکم صادر کرے گا. کیا یہ جواب دیں گے خدا کے سامنے؟ تو جو بنیادی خرابی ہمارے اندر موجود ہے اس کا علاج ہونا بہت ضروری ہے. وہ علاج نہیں ہوگا تو ہمارے مرض اسی طرح برقرار رہے. وہ کہتے ہیں ہمارے حضور قبلہ کعبہ سونا سے رحمۃ اللہ علیہ یہاں کھڑے ہو کر اس مسجد میں یہ واقعہ بیان کرتے تھے کہ کسی گاؤں کے کنویں میں کتا گر گیا تھا. تو لوگ اپنے چودھری کے پاس وڈیرے کے پاس گئے، کسی اب کیا کریں، نل تو ہوتے نہیں تھے. تو چودھری صاحب نے، وڈیرے نے مفتی صاحب کو بلایا. مفتی صاحب نے بتایا کہ صحیح پورا کنواں خالی کرو اور کتے کا بھی ذکر کیا ہوگا. جب خالی ہو جائے گا اور تازہ پانی آئے گا تو وہ پانی استعمال کے قابل ہوگا. تو وہ سارے بیچارے گاؤں کے رہنے والے سارا دن ڈھول بھر بھر کے وہ کنواں خالی کرتے رہے. ہم بھی تو ایسا نہیں کر رہے، ذرا سوچئے گا. سارا دن لگے رہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم لگا ہوگا. کنواں خالی کرنا آسان نہیں ہوتا. جب کنواں خالی ہو گیا ان کے خیال میں تو اندر سے تازہ پانی نکلا. تو سب نے مشورہ کیا کہ بھائی اس پورے گاؤں نے مل کر محنت کی ہے اور کنواں خالی کیا ہے، پانی پاک ہوا ہے، تو پہلا کٹورا بھر کے چودھری صاحب کو پلائیں. وہ افتتاح کریں. افتتاح کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بڑے ہاسپٹل کا افتتاح ہو گیا، کام صفر، ڈاکٹر موجود نہیں، دوائیاں موجود نہیں. افتتاح کروانے کا وہ خبر چھپی یا نہیں چھپی. ہمارے فقیروں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ خبر لگی یا نہیں لگی. واہ واہ، اگر ٹی وی پر بھی کلپ چل جائے تو پھر تو بلے بلے ہو جائے. بھائی کام کچھ ہوا نہیں اور شہرت جو ہے وہ اتنی بڑی کمانا چاہتے ہیں. ہم کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ اپنے نفس کو، لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ تو بہرحال وہ کٹورا بھر کے چودھری صاحب کے پاس پہنچے. مفتی صاحب وہاں تشریف فرماتے. چودھری صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب نے فتوا دی ہے تو پہلے مفتی صاحب پانی تناول فرمائے. مفتی صاحب نے کٹورا ہاتھ میں لیا تو اس کو اس کٹورے میں کتے کے بال تیرتے ہوئے نظر آئے. اس نے پوچھا کہ یہ بال اس میں کتے کے نظر آ رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نے پانی تو نکالا ہے کنویں سے، کتا نکالا تھا کنویں سے؟ تو گاؤں والوں نے کہا کہ صحیح آپ نے تو پانی نکالنے کی بات کی تھی، وہ تو نکال دیا، کتا تو ہم نے نہیں نکالا. اس نے کہا بڑے ظالم ہو، تم نے کیا کام کیا ہے. اصل جو خرابی کی جڑ تھی، جو پلیتی کا بنیاد تھا، جو غلاظت کی وجہ تھی، اس کو تو ہاتھ ہی نہیں لگایا. اور پانی کے ڈول بھر بھر کے نکالتے رہے. یہ کیا ہوا؟ جاؤ کتا نکالو باہر، پھر دوبارہ کنویں کو خالی کرو. ہماری کوششیں بھی کچھ اس طرح کی ہیں کہ کتا اندر پڑا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ وضو پہ وضو بنانے جا رہے ہیں.